الرحمن الرحیم۔ آپ کی تلاش میں محمد شاہ زمان لغاری آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ میری ویڈیو کا عنوان ہے کہ کل مریم صاحبہ نے ایک کانفرنس کی جو کہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر ہیں، باہر سے بیٹھ کر کانفرنس کی، آئی تھنک لندن سے بیٹھ کر کانفرنس کی، اور انہوں نے دو تین کچھ باتیں ایسے کی جس کی میں انالیسس ضروری سمجھ رہا ہوں۔ پہلی بات انہوں نے کی کہ ان کے اپنے بیٹے باہر موجود ہیں، سیف جگہوں پر موجود ہیں، اور یہ قوم کے بیٹے باہر کیوں نکلیں؟ تو میرا ایک سوال ہے، اگر جان کی امان پال ہوں، اگر کسی کے خلاف تو نہیں بولتے، ہم انالیسس کرتے ہیں کیونکہ ہمیں کسی کے ساتھ اپنی ذاتی دشمنی تو ہوتی نہیں۔ اب میرے دو تین سوالات ہیں کہ باہر ان کے بیٹے چلو محفوظ مقام میں، آپ اتنا بتا دیں کہ مریم صاحبہ آپ کے جو اپنے بھائی ہیں وہ پاکستان کب تشریف لائے تھے، یا اگر لائے تھے تو کتنے عرصے کے لیے پاکستان میں رہے، وہ کہاں رہتے ہیں؟ اگر خان صاحب کے بیٹے باہر رہتے ہیں تو سیف جگہوں پر۔ دوسری بات جو یہ بات کی کہ ان کے بیٹے محفوظ جگہوں پر موجود ہیں، آپ اتنا بتا دیں کہ آپ یہ کانفرنس کہاں سے بیٹھ کر رہی تھی، پریس کانفرنس۔ تیسری بات آپ بتا دیں کہ آپ کے جو والد ہیں وہ کتنے سالوں سے باہر ہیں۔ یہ بات تب کیا کریں جب آپ خود اس چیز پر پورا نہیں اتر رہے ہوتے۔ پھر آپ نے دوسری بات کی کہ میں تو خان صاحب کو وہ پولیٹیشین نہیں مانتی، اس طرح کی آئی تھنک کچھ باتیں کی مریم نواز نے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ اس بندے کو پولیٹیشین نہیں مان رہی جس کا کریز اتنا ہے کہ اس نے 7 سیٹیں خود جیت لی ہیں اسمبلی میں، این اے کی 7 سیٹیں جیت لی ہیں، جس کے آپ عوام کے رش کو دیکھ لو، جس کے لیے عوام امڑ کر باہر نکلتی ہے، جو ایک کال دیتا ہے تو عوام کبھی مینار پاکستان، تو کبھی اسلام آباد، تو کبھی علی پور، تو کبھی کہاں پر جمع ہو جاتی ہے۔ آپ اس کو کہہ رہی ہیں میں پولیٹیشین نہیں مانتی، عجیب باتیں کر رہی ہیں۔ پھر آپ نے ایک بات کی کہ خان صاحب کے بارے میں بات کی توشہ خانہ کے حوالے سے، ٹھیک ہے مان لیا اگر انہوں نے کی ہے تو غلط ہے، میں آن دی اسپاٹ یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے اتنا بتا دیں پھر توشہ خانہ میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، باقیوں کو بھی تو تحائف ملتے رہے ہیں، پھر وہ بھی تھوڑا سا حساب کتاب جمع کروا دیں۔ اگر آپ کو عوام کے، آپ کہہ رہی تھی کہ عوام کی امانت ہوتی ہے وہ، تو پھر عوام کی امانت کا مکمل طور پر معائنہ کیا جائے اور مکمل طور پر اس کی جانچ پڑتال کی جائے کہ عوام کی امانت کہاں کہاں گئی، کس کس کو ملی تھی، کہاں کہاں گئی، کہاں کہاں آگے خرچ کیا گیا۔ آپ نے ایک اور بات کر دی کہ انہوں نے ہمیں چور اس لیے کہا کہ ان کو کسی اور نے کہا۔ چلے میں ایک بات اور کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے انہوں نے غلط کہا، آپ مجھے اتنا بتا دیں جب انہوں نے آپ کی جائیداد کے بارے میں آپ سے انویسٹیگیشن مانگی تھی، آپ سے اثاثوں کی تفصیلات مانگی گئی تھی، آپ نے جمع کیوں نہیں کرائی؟ آپ جمع کرا کے ان کو بند کروا دیتے، چپ کروا دیتے ان کا منہ، دیٹس اٹ۔ اس میں اگلی کوئی بات۔ اور جس ایک نیوز چینل میں دیکھ رہا تھا، جیو نیوز، وہ کوریج دے رہا تھا اور مریم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ان کی جتنی عوام ہوتی ہے سیکورٹی کے اہلکار زیادہ ہوتے ہیں اس میں۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ اور اچھا مریم نواز یہ تاثر دے رہی ہیں کہ عوام کم ہوتی ہے، ساتھ جیو نیوز کیا کر رہا ہے، وہ عوام زیادہ دکھا رہا ہے، ساتھ والی پکچر میں جیو نیوز عوام زیادہ دکھا رہا ہے، دوسری سائڈ پر مریم کہہ رہی ہیں کہ عوام کم ہوتی ہے۔ یا تو پھر نیوز چینل کو ہی خیال کرنا چاہیے تھا جب مریم صاحبہ یہ پریس کانفرنس کر رہی تھیں۔ اب میں اگلی بات پہ آ جاتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ سیکورٹی کے اہلکار زیادہ ہوتے ہیں، تو پھر یہ جتنی کم تعداد ہے ان کو سکون سے آنے دیں، آپ اسلام آباد میں ان کو بیٹھنے دیں، ان کو پرامن احتجاج کرنے دیں۔ پھر آپ نے سندھ سے پولیس کیوں بلائی ہوئی ہے؟ آپ ان کو روک کیوں رہے ہیں؟ آپ ہر اگلے دن بیان کر رہے ہیں کہ کسی جتھے کو اسلام آباد آنے نہیں دیں گے، تو پھر آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ان کے پاس عوام ہی نہیں تو سکون سے آنے دیں۔ آپ کہتے ہیں 2000 3000 1000 بندہ ہے، چلو یہ جتنے بندہ ہے اس کو آنے دیں، سکون سے بیٹھنے دیں، عوام کا پتہ چل جائے گا، پی ٹی وی پر ان کی جو کوریج ہے وہ لگا دیں، آپ یہ کیوں نہیں کر رہے؟ ایٹ دی اینڈ میں کہنا چاہتا ہوں آڈینس، آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اور یہ جو میں نے سوالات اٹھائے یہ آپ کو کیسے لگے؟ والسلام۔